بہت عرصہ پہلے سے اس کے ساتھ لڑتے آ رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ یہ بہت فیمس تھا۔ انہوں نے وہاں اسٹریٹ فائرنگ کی ہے شاہ نواز کے اوپر۔ وہ بار بار مجھے اس بات کا جواب پوچھتا تھا کہ یار جانی بھائی کیوں کرتے ہیں ایسے؟ میں آج تک نہ ہی میں اس کو جواب دے سکوں اس بات کا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں چھاپر والوں کے ساتھ کوئی اور واقعہ ہو جائے۔ لڑکیاں آتی تھی بڑے دور دور سے، کراچی سے، گوجرانوالا سے، پنڈی سے، صرف اس کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بناتی تھی اور کوئی چکر نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میں ایک بار پھر شاہ نواز کی قبر پر کھڑا ہوں، اور میرے ساتھ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہ نواز کا بیسٹ فرینڈ تھا، جسے جانی چیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جانی چیمپ بھی ویلر ہے اور شاہ نواز کے ساتھ ون ویلنگ کرتا تھا۔ شاہ نواز قتل سے کچھ دن پہلے جانی چیمپ سے مل کر آیا تھا، کیا باتیں ہوئی تھی۔ اب جانی چیمپ کا اچھا دوست جو کہ ان دونوں مل کر ون ویلنگ کرتے تھے، اور لوگ ان کی ون ویلنگ سے اتنے زیادہ متاثر ہوتے تھے کہ اب اتنی زیادہ فین فالوئنگ تھی شاہ نواز کی، اور اس شاہ نواز کے جانے کے بعد اب جانی چیمپ کس طرح سے وہ حالات کو دیکھ رہا ہے۔ کیا اس نے اپنا جو شوق تھا، جو ون ویلنگ کا شوق تھا، کیا اب بھی وہ جاری رکھا ہوا ہے یا کہ ختم کر دیا ہوا؟ جانی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ تھا؟ جی پتہ تھا، مجھے پتہ تو تھا کیونکہ ان کی لڑائی بہت پہلے سے چل رہی ہے، اور یہ شاہ نواز کے ساتھ وہ شروع سے لڑتے آ رہے ہیں، ہر جگہ راؤنڈ پہ ادھر ادھر یہ شاہ نواز کے ساتھ لڑتے تھے، کیونکہ جیلس سے شاہ نواز سے، فین فالوئنگ سے شاہ نواز کا بہت نام تھا، ان کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ یہ بہت عرصہ پہلے سے اس کے ساتھ لڑتے آ رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ یہ بہت فیمس تھا۔ یہ تقریباً کوئی 7-8 دن پہلے مجھ سے واپس آیا ہے وہاں سے، میرے ادھر ہی تھا۔ میرے پاس آنے سے ایک دن پہلے بھی یہ لوگ لڑے ہیں تو شاہ نواز کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ واپس میرے پاس ہی آ گیا۔ پھر وہاں پہ مجھے بتایا کہ جانی بھائی یہ سین چل رہا ہے، میرے سہارا آئے دن لڑتے ہیں، یہ میرا فین فالوئنگ نہیں برداشت ہو رہی۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو اپنا خود خیال رکھ، یہ دنیا نہیں دیکھ سکتی کسی کو، پاکستان میں کوئی چڑھتا ہو نا پھر اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تو اپنی خود سیفٹی کر کہ جو ہوگا نصیب میں۔ تو اس کے بعد تقریباً کوئی 3-4 دن میرے پاس رہا، وہاں سے واپس آ گیا، یہاں ادھر واپس آ کے یہ چلا گیا پنڈی۔ ایک دن اسٹے ہوا تو یہ دوست کے بعد پنڈی چلا گیا دعوت پہ۔ تو جیسے یہ پنڈی گیا، پنڈی سے واپس آیا 2 دن رہ کے، جیسے واپس آیا انہوں نے اس کی ریکی لی تو ڈی ایچ اے راؤنڈ نکالا، اس نے آتے ہی کہیں نہیں گیا، ڈی ایچ اے راؤنڈ پہ گیا۔ انہوں نے وہاں اسٹریٹ فائرنگ کی ہے شاہ نواز کے اوپر، تو وہاں پہ شاہ نواز مس ہو گیا ہے، ایک اور لڑکا تھا جس کو پاؤں میں گولی لگی ہے وہاں پہ ڈی ایچ اے راؤنڈ میں۔ اچھا تو جانی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی؟ صرف یہ جو اس کی ون ویلنگ کرتا تھا بڑی اچھی طرح سے، وہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، جان کے دشمن کیوں بن چکے تھے یہ لوگ؟ جی اس کی مین مسئلہ تھا فین فالوئنگ کا۔ شاہ نواز چھوٹی عمر میں بہت ہی چھوٹا تھا اور بہت ہی کم عرصے میں اس نے اتنا نام بنایا ہے کہ شاید کسی نے نہ بنایا ہو لاہور میں، پورے پاکستان میں۔ تو ان کا مین مقصد یہی تھا کہ اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، ان کو ہر کوئی پیار دیتا ہے، ہمیں کوئی نہیں جانتا کیوں نہیں پیار دیتے، مین چکر یہی تھا۔ اچھا، آپ کے ساتھ شاہ نواز کا بڑا اچھا دوستانہ تھا اور آپ لوگ دونوں مل کر ون ویلنگ بھی کیا کرتے تھے۔ اب جب سے شاہ نواز کا قتل ہوا ہے تب سے آپ کس قدر صدمے میں ہیں کہ آپ اب چاہتے ہیں کہ شاہ نواز کے اس شوق کو برقرار رکھیں گے؟ جی پہلی بات یہ کہ مین تو تھا ہمارا شاہ نواز۔ شاہ نواز ہمارا ایسے سمجھو کہ بہت ہی جیسے بندے کو سپورٹ ہوتی ہے، ایک بندے کو آسرا ہوتا ہے۔ ہم پاکستان میں ہمیں کسی چیز کی وہ نہیں ہوتی تھی، گیم کے طور پر مجھے پتہ تھا جب تک شاہ نواز میرے ساتھ ہے، پاکستان مین اپنا پاکستان ہی ہے، پاکستان میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا یا کوئی ہمارے ہم سے اوپر نہیں جا سکتا۔ جب ایک بندے کا سہارا ہوتا ہے تو یہ سین تھا۔ جب کا شاہ نواز گیا، صاف بات ہے ہمارے لیے بہت ہی ہمیں سمجھو کہ افسوسناک ہے یہ واقعہ۔ تو اس کے بعد ویلنگ کا دل تو چل گیا ہے، صاف بات، ایک بندے کا جب ساتھی چلا جاتا ہے تو بندے کا دل نہیں کرتا۔ باقی شاہ نواز کا نام زندہ رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ شاہ نواز کا نام ایسے ہی رکھیں گے۔ یہ جو لوگ نام ختم کرنا چاہتے تھے ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا، شاہ نواز چلا گیا لیکن شاہ نواز کا نام انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا، ایسے ہی ہمارے دلوں میں بستا رہے گا جیسے پہلے تھا۔ یعنی بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی شاہ نواز ڈکیت تھا، اس کی کچھ ویڈیوز بھی آئی اور پولیس کی گرفتاری ہوئی تھی، اور پولیس کے ساتھ وہ تسلیم بھی کر رہا تھا کہ میں نے اس طرح کے واقعات کیے ہیں اور وارداتیں بھی کی ہیں۔ اس میں کیا صداقت ہے؟ جی بالکل، بات یہ کہ لوگ وہی بولتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ کچھ اکثر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں کی دیکھی بات بھی جھوٹ ہوتی ہے، تو یہ وہی سین تھا، یہ کسی دوست کے پیچھے پھنس گیا تھا تو زبردستی سے انٹرویو لیا گیا، اور یہ بھی انہی شاپر گینگ کا ایک بہت بڑا پلان تھا اس کو بدنام کرنے کے لیے۔ انہوں نے بہت طریقے سے کوشش کی اس کو بدنام کرنے کی، لیکن کسی طریقے سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ حالانکہ اس کو انٹرویوز کا جو کچھ کروایا انہوں نے، جیسے سفاری وغیرہ کروا کے انٹرویو کروایا، اس کو بدنام کرنے کی ڈگیٹ ہے جو بھی ہے، خدا نے اس کی عزت اس سے زیادہ بڑھا دی، کم نہیں کی۔ تو انہوں نے آخری طریقہ ان کا یہی تھا، انہوں نے قتل کر دیا شاہنواز کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت کوششیں کی کہ نام ختم ہو جائے، بدنام ہو جائے، لیکن کبھی ایسا نہیں کر سکے۔ آخر میں انہوں نے آگے یہی گھٹیا حرکت کر کے اس کو قتل کر دیا۔ شاہ نواز نے کو آپ کے ساتھ جو آخری کو گفتگو کی ہو ایسی جو ابھی تک شاہ نواز کے فین کو نہیں جس کا پتہ چلا، وہ آپ انہیں بتانا چاہیں گے؟ آخری گفتگو بس بات یہ ہے کہ باتیں تو ہوتی رہتی تھی، اور ایشان واز کا مین یہی مجھے بار بار کہتا تھا کہ جانی بھائی فیمس ہونا سب سے بڑا ہے بندے کے لیے نا، بہت ہی بڑا کاٹا ہے۔ جو بندہ فیمس ہوتا ہے سمجھو کہ اپنی موت کو خود بلاتا ہے، کیونکہ پاکستان ہے نا، اس کی وہ یہی کہتا تھا کہ یار پتہ نہیں اپنا پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ جو بندہ اوپر چڑھتی کرتا ہے، فیمس ہوتا ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں مار دیتے ہیں۔ وہ بار بار مجھے اس بات کا جواب پوچھتا تھا کہ یار جانی بھائی کیوں کرتے ہیں ایسے۔ میں آج تک نہ ہی میں اس کو جواب دے سکوں اس بات کا کہ بھائی کیوں پاکستان میں کسی بندے کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتے، ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کی ہر پوائنٹ پہ یہی بات ہوتی تھی کہ کیونکہ اس کے ساتھ یہی واقعہ تھا، وہ جیسے ہی فیمس ہوتا جا رہا تھا اس کے دشمن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اس کے دل میں یہی ہوتا تھا کہ یار یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، آخر کیوں ایک بندہ جب بڑھتا ہے اس کو کیوں مار دیتے ہیں۔ اس کا یہی سوال آج تک بھی ہمیں نہیں آیا جواب کہ بھائی کیوں مار دیتے ہیں ایک بندہ جب اتنی ترقی کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، پاکستان کا اپنے شہر کا نام روشن کر رہا ہے، تو یہ لوگ اس کے شہر کے، اس کے پاکستان کے کیوں ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اچھا جانی، شاہ نواز کے قاتل اب گرفتار ہو چکے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاہ نواز کو انصاف ملے گا؟ جی قاتل لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، باقی پولیس اپنی طرف سے جو ہے انکوائری وغیرہ تفتیش وغیرہ کر رہی ہے، تو امید تو میں پوری ہے جیسے جا رہا ہے، مطلب کہ کیس چل رہا ہے تو انشاءاللہ ہم تو چاہتے ہیں اور ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہم یہی صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، کیونکہ ہم نے سب کچھ شاہ نواز کے گھر والوں نے، دوستوں نے، فینوں نے سب کچھ چھوڑا قانون کے اوپر۔ اب ہم قانون سے انصاف چاہتے ہیں، کیونکہ قانون سے ہی ہمیں امید ہے، اس کے علاوہ پھر اور بھی بہت کام ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں اسی کے اتنی شاپر والوں کے ساتھ کوئی اور واقعہ ہو جائے، اس سے اچھا ہے کہ شاہ نواز کو انصاف دلوا کے قانون اس کو سزا دے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شاپر کا میں نے بھی انٹرویو کیا اور بہت سارے لوگوں نے انٹرویو کیے۔ شاپر کا کہنا ہے کہ شاہ نواز ہمیں قتل کرنے کے، یعنی کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اور ہم نے سیلف ڈیفenس میں جو ہے نا وہ اس پر اٹیک کیا، جس کے بعد اسے گولی لگی اور وہ مر گیا۔ جی یہ تو صاف سب کو نظر آ رہا ہے، یہ سب سے بڑی بڑی ڈرامے بازی، فلم بازی کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ تقریباً 4 سے 5 ویڈیو وائرل ہوئی ہیں شاپر کی، جو شاہ نواز پہ اٹیک کر رہا ہے، اور ہر ویڈیو میں شاپر کے ہاتھ میں پسٹل ہے، اور جو بندہ بندے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو صاف بات ہے اس کے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہوگا۔ ایک ویڈیو پہلے قصور روڈ پہ فیمس ہوئی تھی، وائرل ہوئی تھی، اس میں بھی شاپر شاہ نواز پہ فائر کر رہا ہے۔ اس کے بعد خانپور روڈ پہ وہ اس پہ تشدد کر رہا ہے، اس کے پورے گروپ والے لڑکے شاہ نواز کو مار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری دن جب ڈی ایچ اے پہ اس نے شاہ نواز پہ فائرنگ کی، اسٹریٹ فائر مارے، وہاں پہ بھی شاپر کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ آخری دن میں بھی اس نے شاہ نواز کو بلوا کے فائر مار کے پھر بول رہا ہے شاہ نواز مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ یار صاف بات ہے، جب بندہ قتل کرنے آتا ہے، جس کے ہاتھ میں اوزار ہوتا ہے، تو وہ پاؤں میں کھڑا کر کے بائک نہیں مارتا، قتل کرتا، وہ دور سے کھڑا ہو کے بھی فائر چلا کے جا سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، کوئی ڈنڈا تو نہیں ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے مارے گا۔ دور سے اس نے آنا تھا، مار کے چلا جانا تھا۔ اس کا یہ تک نہیں بنتا تھا وہ تیرے پاؤں میں کھڑا ہو، تیرا بھائی اس کو تھپڑے مار رہا ہے، پھر پسٹل سے فائر چل رہا ہے، یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ عوام سمجھتی ہے، سب سمجھتی ہے، یہ بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے ویڈیو میں جو کچھ بولنا چاہتے ہیں بول لیں، کوئی چکر نہیں ہے، اس سے تو یہ نہیں ہوں گے نا، بے اچھا گناہ مجھے ثابت یہ نہیں ہوں گے۔ بتائیں کہ اگر سیلف ڈیفenس کا جو بیان شاپر کا وائرل ہے، بیان کی وجہ سے شاپر بچ جاتا ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، کیونکہ انصاف تو نہ ملا پھر؟ یہی بات ہے نا، اگر پھر اسی بات پہ آتے ہیں تو پھر صاف بات ہے قانون تو پھر انصاف نہیں دلوائے گا نا۔ ہم نے ساری بات چھوڑی ہے قانون پہ، تو صاف بات ہے اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کا اتنا خاندان ہے، تو اسی بات پہ وہ چپ بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک ماں کا لاڈلا جاتا ہے، ایک بھائی کا بھائی جاتا ہے، ایک رشتہ دار کا اپنا رشتہ دار قریبی پیارا جب چلا جاتا ہے، تو وہ بندہ جوش غصے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کنٹرول کیا ہے، صرف قانون کے اوپر چھوڑا ہے۔ تو یہ قانون کا حق بنتا ہے کہ اس کو انصاف، شاہ نواز کو انصاف دلوائیں، شاپر کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں۔ اگر نہیں سزا دلواتے، شاپر کل کو باہر آ جاتا ہے، تو صاف نظر آ رہا ہے سب بندوں کو
تو کوئی نہ کوئی اور حادثہ ہو جائے گا. یہ شاپر نہیں کرے گا تو اس کے گھر والے شاہنواز کے بھائی کوئی نہ کوئی کچھ تو کرے گا نا. صاف بات ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. آخر لیکن انصاف وہ خود ہی لیں گے پھر. ہاں تو بنتا ہی ہے نا, تو انصاف تو لیں گے پھر. اسی وجہ سے قانون سے ہماری اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے جیسے ہو سکے ہم شاہنواز کو انصاف دلوائیں, اور شاپر کو کڑی سے, شاپر کو اس کے جو ساتھ ملزم ہیں اس کے دوست ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں. اچھا جانی, مجھے یہ بتائیں آخری سوال کہ شاہ نواز صرف ون ویلنگ ہی کرتا تھا کہ اس کے علاوہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر بھی تھا, کسی کے پیار میں مبتلا تھا, کہ ایسا کبھی آپ کو بتایا اس نے؟ نہیں, میرے ساتھ باتیں ہوتی رہتی تھی, کبھی وہ پیار کا کوئی چکر نہیں تھا. اس کی کچھ ویڈیو وائرل ہوئی تھی لڑکی کے ساتھ, وہ صرف فین فالوئنگ تھی. لڑکیاں آتی تھی بڑے دور دور سے, کراچی سے, گجرانوالا سے, پنڈی سے, صرف اس کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بناتی تھی, اور کوئی چکر نہیں تھا, نہ ہی اس کا کوئی پیار والا چکر تھا. ہاں یہ ہے کہ اس کی منگنی کی بات چل رہی تھی, اس کی منگنی ہونے والی تھی, اس نے کچھ عرصے تک اس نے شادی کر لینی تھی. جی بالکل, آپ نے شاہ نواز کے بیسٹ فرینڈ جانی کی ساری گفتگو سنی کہ مرنے سے کچھ روز پہلے وہ جانی سے مل کر آیا تھا, کیا باتیں ہوئی تھی. اب تک یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں آئی تھی جو کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاپر کو سزائے موت کی سزا دی جائے گی, یا کہ پھر اس کا وہ جو بیان جو ایک لکھا پڑا جو وہ بول رہا ہے, جو وہ لکھوا رہا ہے, کیا اس بیان کے بہاؤ پر شاپر جیل سے باہر آ جائے گا, یا پھر شاہ نواز کی جو قتل کی جو انصاف ہے وہ پھر ایسے ہی رہے گا کہ جی یہاں پر انصاف نہیں ملتا. مجھے امید ہے کہ ضرور قانون اس پر کڑی سے کڑی سزا دے گا ملزمان کو, اور جیسے کوئی پیش رفت ہوگی ہم دوبارہ سے آپ کو اس پر آگاہ کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.